اصل چیلنج جو ہے پاکستان کے لیے یا نئی آنے والی حکومت کے لیے وہ معیشت ہی کا ہے، لیکن اس کی شروعات ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ جی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، دیگر معاملات ہیں، تو لوگوں میں پہلا سوال یہ آ رہا ہے کہ جی ٹیم نئی جو حکومت ہوگی اس کی معاشی ٹیم کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ کی نظر میں کیا آپ سمجھتے ہیں کس طرح کی ٹیم ہونی چاہیے، اور آپ کو ایسے کون لوگ نظر آ رہے ہیں جو لیڈ کر سکیں گے ریفارمز کے پروسیس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں انڈیویجولز کے نام تو نہیں سمجھتا کہ مناسب ہوگا، بٹ کس طرح کی کیپیسٹی چاہیے اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں ضرور۔ اور اس میں یہ ہے کہ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز انشاءاللہ لگ یہ رہا ہے کہ کوئلیشن بنا رہے ہیں۔ اس وقت پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ مختلف پارٹیز کی اپنی آئیڈیالوجیز، خاص طور پہ اکنامک پالیسیز کے لحاظ سے کچھ حد تک مختلف ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ اگر آپ دو ایکسٹریمز کو دیکھیں تو ایک طرف تو مسلم لیگ نواز پارٹی ہے اور دوسرے ایکسٹریم پر پیپلز پارٹی ہے۔ اب ان دونوں کو اگر مل کر پالیسیز بنانا ہے تو کنسنسس بلڈنگ میں کافی محنت کرنی پڑے گی۔ یہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے پی ڈی ایم گورنمنٹ میں پیپلز پارٹی نے تو یہ پریفر کیا کہ وہ بالکل ہی جسے کہتے ہیں کہ اس سلسلے سے باہر ہو چکے تھے اور زیادہ تر فارن پالیسی پہ فوکس کیا تھا۔ مگر اب economic policy is at the heart of the decision making. So you will have to have a forum جس میں نہ صرف پارٹیز کے مختلف اکانومسٹس، لیڈرز، پولیٹیشنز ہوں، مگر ساتھ ساتھ with all due respects جو ملک کے باہر جو لوگ ہیں ان کو بھی بلائیں۔ ہمارے پاس پاکستان کے بڑے اچھے اکانومسٹس ہیں باہر، اور دوسری طرف جو ہمارے اکیڈیمیا میں یا پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ جو ہیں اکانومسٹس وغیرہ، ان کو دعوت دیں۔ ایک کنسنسس آہستہ آہستہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سلسلہ کو فوراً شروع کریں تاکہ یہ سلسلہ آگے بڑھ سکے۔ یہ آپ نے بڑی اہم بات بتائی، لیکن جو ایک دلچسپ چیلنج ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت میں شامل نہیں ہو رہی لیکن حکومت کی حمایت کر رہی ہے، اس کے ووٹ بڑے کروشل ہوں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کو IMF پروگرام میں جانا ہے جس کی شرائط ہوں گی سخت، تو یہ ایک بڑا مشکل کام ہوگا ایک مخلوط حکومت کے لیے کہ اپنی اس کو یونٹی کو قائم رکھ سکیں، اور جو اس کے حمایتی ہیں ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک حد تک جائیں گے، اور بعض اوقات جب ان پہ ملبہ گر رہا ہوگا اپنے آپ کو دور کریں گے، تو بڑی مشکل صورتحال درپیش نہیں ہے؟ جی یقیناً ہے، مگر دیکھیے ایک نیا نظام کچھ حد تک ایجاد ہوا ہے پاکستان میں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں یہ کافی آگے بڑھ چکا ہے، حالانکہ یہ جون میں اسٹیبلش ہوا تھا، اور وہ یہ ہے آپ کا SIFC جناب، وہ آپ کا اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن فیسلٹی ہے، جس میں آپ نے دیکھا کہ ہر طرح کے جو ریپرزنٹیشن ہے، اور انہوں نے کافی حد تک SIFC نے کافی تیزی سے کچھ ڈیسیشنز بھی لیے ہیں۔ تو یہ ایک فورم موجود ہے، اور اس کو ڈیولپ کریں، اس کو بھی ایکسپینڈ کریں، ساتھ ساتھ جس طرح میں نے کہا کہ اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل بھی اپنا میرے خیال سے قائم کر لیں۔ تو اس طرح اگر آپ کے پاس کوئی فارمیٹ ہو اور کوئی آپ کے پاس ادارے ہوں جس کے بیسس پر آپ ڈیسیشنز لے پاتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ دلچسپ بات ہے کہ اکنامک ایڈوائزری کونسل مجھے یاد ہے کہ PTI کی گورنمنٹ میں بنی تھی، لیکن وہ اتنا زیادہ پھل نہیں دے سکی تھی، اس میں مطلب کچھ ابتدائی میٹنگز ہوئی تھی، پھر وہ آف ٹریک ہو گئی تھی۔ لیکن میں اس سے اہم چیز پر آتا ہوں، وہ یہ کہ آپ کے نزدیک کہ جب نئی حکومت اپنا سنبھالے گی، معاملات دل کو سنبھالے گی، تو سب سے بڑے اس کے سامنے کیا چیلنجز ہوں گے، 2-3 جو فوری توجہ طلب ہوں گے؟ سب سے پہلے دیکھیے، مارچ کے مہینے میں جو سیکنڈ ریویو ہے IMF کی سٹینڈ بائی فیسلٹی کا، وہ پروسیس ہونا ہے، اور IMF انتظار کر رہا ہے نئی حکومت کو آنے کے لیے تاکہ ان سے بات چیت کا آغاز ہو۔ یہ سیکنڈ ریویو آخری ریویو ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو سگنیفیکنٹ لون انسٹالمنٹ مل سکتا ہے $1 ارب سے زیادہ۔ مگر اس میں کچھ مسائل کھڑے ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ سرکولر ڈیٹ جو ہے ہمارے پاور اور گیس سیکٹر میں، اس کا جو لیول ہے یہ بہت بڑھ چکا ہے،
اور اب ان کو پھر سے قیمتیں بڑھانے پڑیں گی، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ٹارگٹ ہے وہ حاصل کر پاتے ہیں یا نہیں۔ دوسرے اور بھی کچھ مسائل ہیں، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ نئی حکومت جو ہے وہ کس طرح اس پروسیس کو آگے لے جاتی ہے، اور ایک دفعہ یہ سٹینڈ بائی فیسلٹی ختم ہو جائے اپریل میں، تو یہ دیکھنا ہے کہ نئی حکومت جو ہے وہ کیا ایک نئے 3 سالہ IMF پروگرام کی طرف جاتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی۔ اور اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ with all due respects اگر IMF کا چھتری اس وقت پاکستان کو نہ ملے تو باہر سے پیسہ آنا بالکل رک جائے گا۔ آلریڈی آپ نے دیکھا اس سال باہر سے پرائیویٹ سیکٹر سے پیسہ نہیں آ رہا ہے، کمرشل بینکس پاکستان کو لون نہیں دے رہے ہیں، اور پاکستان بانڈز فلوٹ نہیں کر پا رہا ہے۔ ہم نے ٹارگٹ رکھا تھا بجٹ میں اس سال $6.5 ارب کا، وہ حاصل نہیں ہوا ہے، گیپ پیدا ہو رہا ہے۔ خدا نخواستہ آنے والے ہفتوں میں ہمارے ریزروز پر پریشر اور پڑ سکتا ہے، لہٰذا کنڈیشنز آر ویری سیریس، اور نئی حکومت کو سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا پڑے گا۔ اب آپ یہ سوچئے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ بات سمجھانی پڑے گی کہ اگر ہمارے پاس انٹرنیشنل ریلیشنز اکنامک ٹھیک نہیں ہوں گے، خدا نہ خواستہ دیوالیہ ہوا تو میں کیا بتاؤں آپ کو ملک کا کیا حال ہوگا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔